المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق علیہ متفق علیہ یہ حدیث یہاں سے، یہ باب الآنیہ کی پہلی روایت ہے جی. اب تک ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ باب المیاہ پڑھ رہے تھے، پانی کے سلسلے میں بیان. اب یہاں سے جو ہے نا برتنوں کے تعلق سے باتیں چلیں گی آپ کے سامنے. برتن، کون سے برتن یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے. پلیٹ ہے، پیالہ ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جس کو ہم لوگ برتن کہتے ہیں، کراکری کہہ سکتے ہیں آپ عام طور پر. ان کے تعلق سے یہ باتیں ہوں گی. تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے باب الانیہ. آپ جس سلائیڈر سے پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر میں پی پی ٹی کا جو پی ڈی ایف ہے اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے باب الانیہ. باب الانیہ، آنیہ یہ انا کی جمع ہے افعلہ کے وزن پر، جیسے کسا اور اکسیہ کہا جاتا ہے لباس کے جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اور آنیہ کی بھی جمع آتی ہے امانین. امانین یہ آنیہ کی بھی جمع آتی ہے. اس کے معنی برتن کے آتے ہیں، اسی سے ہے امانین اگر کہا جائے تو یعنی برتن. جب آپ کے سامنے پانی کے مسائل بیان کر دیے گئے تو ظاہر ہے پانی کی حفاظت آپ کہاں کریے گا؟ برتن میں ہی نہ رکھیے گا. پانی کو سٹاک کہاں کرے گا آدمی؟ برتن میں ہی کرے گا. اگر ٹنکی ہے تو ٹنکی بھی برتن ہی ہے. گھر میں گھڑا رکھے ہیں پانی پینے کے لیے تو وہ بھی برتن ہے. کوئی آدمی بوٹل وغیرہ یوز کرتا ہے، گلاس یوز کرتے ہیں پانی کے لیے تو وہ بھی برتن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پانی کو اکٹھا چونکہ برتن کے اندر کیا جاتا ہے تو اسی لیے برتن کا حکم جاننا ضروری ہے، تب نہ ہم پانی کو صحیح سے اسٹاک کر سکیں گے. پانی تو پاک ہے لیکن اس کو رکھا جس جگہ پہ وہ سامان ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. پانی پاک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جس چیز سے، وہ چیز کا استعمال کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، تو اس کو ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا. ثواب ملنے کے بجائے اس کو گناہ ملے گا. تو اسی لیے یہاں پہ برتن کا تذکرہ کیا گیا. برتن لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں، پیتل کے، تانبے کے، ہے نا، اور پتھر کے، اسی طرح سے لکڑی کے، چمڑے کے، سارے برتن ملتے تھے. اور ہر چیز کی لوگ برتن بنایا کرتے تھے اگرچہ وہ قیمتی بھی ہو. کوئی جواہر کی، موتیوں کی اور زمرد جیسے قیمتی پتھروں کا بھی برتن بنتا تھا. اور آج بھی دیکھیے گا سنگ مرمر اور دوسری چیزوں کے برتن بنتے ہیں، ہے نا، جس میں آدمی اس کو برتن کے طور پر استعمال کرتا ہے. برتنوں کی اصل یہ ہے کہ ہر طرح کی برتن جو ہے نا وہ ہمارے لیے مباح ہے، حلال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین نے ان سب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہی اصل ہے کہ وہ چیزیں جو انسان عادت اور معاملات میں استعمال کرتا ہے اس کے اندر، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، چاہے اس کا تعلق بستر سے ہو، چاہے اس کا تعلق برتن سے ہو، ان تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں. اصل حلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ یہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، حرام ہونے کی دلیل آپ دیجیے. حرام ہونے کی دلیل آپ دیجیے. اب اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز کو حرام کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا ہے تو وہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے یہ جو برتن ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ وہ سب کے سب حلال ہے.
الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی خاص برتن کے استعمال سے منع کر دیا ہو، تو وہ ہمارے لیے استعمال کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ مٹی کے برتن ہو اور دوسری چیزوں کے برتن ہو، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، لیکن شریعت نے دو طرح کے میٹل سے بنائے گئے برتنوں کو یوز کرنے سے منع فرما دیا، اور وہ دو طرح کے کیا کیا ہیں؟ سونے اور چاندی کے برتن، سونا اور چاندی کے برتن، جیسا کہ حدیث اندر بیان کیا گیا۔ اب یہ مقدمے کے طور پہ یہ باتیں تھی جس کو آپ کے سامنے یہ باب سمجھنے کے لیے ضروری تھی، جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ حدیث میں راوی ہیں، یہ ابھی پہلی مرتبہ ان کا نام سنا آپ لوگوں نے، مطلب اس درس میں اس سے پہلے سنے ہوں گے، یعنی اس سے پہلے ابھی ہم لوگوں نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی روایت پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے کون ہے۔ تو ان کا نام ہے حذیفہ ابن یمان، سے یہ مشہور ہیں، لیکن اصل نام ان کا یہ ہے حذیفہ ابن حسل، حا سین لام، ابن جابر ابن عمرو، اتنا یاد کیجئے گا، حذیفہ ابن حسل ابن جابر ابن عمرو، یہ یاد کرنا پڑے گا۔ ان کا جو قبیلہ تھا نا، حبسی قبیلہ ہے، بنو خزاعہ سے تعلق ہے، قبیلہ حبس کے طرف آپ کی نسبت ہے، جو عرب کے مشہور قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ آپ کے والد یمان کے نام سے مشہور تھے، اسی لیے آپ کو ابن یمان کہا جاتا ہے، حذیفہ ابن یمان، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کا شمار، یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصوصی صحابہ میں ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی باتیں بتلائی تھیں، اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رازدار ہیں، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، کہ منافقین کے جو نام تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تھا، ان کے علاوہ اور کسی صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جب کسی کا جنازہ آتا تو وہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کس کا جب فلاں کا جنازہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تھا کیا؟ تمہارے پاس لسٹ جو ہے منافقین کی جو معلوم ہے، اس میں اس کا نام ہے کیا؟ تو کہتے کہ ہاں ہے، تو آپ پھر سائٹ ہو جاتے، اور کہتے کہ نہیں، نہیں ہے اس کا نام، تو آپ پڑھتے تھے، اس کی جنازہ پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے۔ بہرحال یہ صحابی کے تعلق سے مختصر معلومات ہوئی، جو راوی حدیث ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر پوچھا جائے کہ وہ کون ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداری کا شرف حاصل ہے، تین صحابی کا نام دیا جائے تو حذیفہ ابن الیمان سمجھیے گا کہ وہاں پہ حذیفہ ابن الیمان مراد ہیں اس سے، رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں جو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور ان کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ آپ نے کس طرح سے صحابی ہونے کا حق ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربو ولا تأکلو، دو لفظ ہے، دیکھیے، پہلے کہا لا تشربو ولا تأکلو، اچھا، ایک چیز ہوتی ہے جی امر، امر مانے آرڈر دینا، جیسے کہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ آرڈر ہے، وجوب کے لیے آیا۔ اور امر کے مقابلے میں، آرڈر کے مقابلے میں آتا ہے منع کرنا کسی چیز سے، یہ کام کرو، کہیں گے یہ حکم ہے، یہ کام نہ کرو تو کہیں گے کہ اس سے منع کیا گیا، یہ بھی حکم ہے، لیکن اس کو امر کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور نہیں حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کسی چیز سے اگر منع کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے، کسی چیز سے منع کی جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ اچھا، امر میں
زور تھوڑا کم ہوتا ہے. زور کیسے کم ہوتا ہے دیکھیے گا. اگر آپ کو یہ کہا گیا اقیم الصلاۃ، اگر ظہر کا وقت ہے ظہر پڑھ دیا آپ، کام ختم. اب پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بار بار پڑھتے رہو نماز یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے. کوئی نہیں کہتا ہے. ایک مرتبہ پڑھ دیے ہو گیا کام ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ کہا کہ لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایک قطرہ شراب بھی اگر آپ نے اپنے زبان کے اوپر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. تو اسی لیے کہتے ہیں فقہا کہ امر کے مقابلے میں نہیں میں پاور زیادہ ہوتا ہے. نہیں میں زیادہ پاور ہوتا ہے. اور اسی لیے امر جس کے اندر استطاعت کی شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو جتنی تمہاری طاقت ہو اتنی بھر کرو. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کہا بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کہا لیٹ کے پڑھو. اتنا بھی نہیں کر سکتا، کہا اشارے سے پڑھ لو. دیکھا آپ نے کتنی چھوٹ ملی یہاں. لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہے، والعیاذ باللہ مثال دے رہا ہوں، کہ وہ کہے کہ وہ جو ہے نا ایک ڈبہ سگریٹ پیتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرام ہے، پیتا ہے وہ. اب اس کو منع کیجئے کہ یہ کیوں پیتے ہو، یہ تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں تم بیمار پڑ جاؤ گے، شریعت نے منع کیا ہے، حرام ہے یہ چیز. تو کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایک صبح میں پیئیں گے ایک شام میں پیئیں گے. یہ نہیں چھوڑ سکتے، اس سے زیادہ ہماری طاقت ہی نہیں ہے. تو اب کیا کہیے گا، چلو اللہ سے ڈرو اتنا جتنی تمہارے ڈرنے کی طاقت ہے. نہیں، کہیے گا پورا تم کو چھوڑنا پڑے گا، مکمل چھوڑنا پڑے گا. یہاں استطاعت کی شرط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم کو کسی چیز سے منع کروں فوراً رک جاؤ اس چیز سے. وہاں پھر استطاعت نہیں چلے گی کہ نہیں ہم نہیں رک سکتے. کوئی کہے گا ایک بوتل شراب پینے سے ہم کو نشہ آتا ہے، ہم صرف 5 5 10 ml پیئیں گے دن بھر میں، بولے والعیاذ باللہ، کہیں گے حرام ہے. نہیں ہماری استطاعت ہی نہیں ہے، نہیں ہم مر جائیں گے اس کے بغیر. تم مر جاؤ لیکن نہیں پیو. کیسے مر جاؤ گے؟ حرام کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. غلط بات. اور حرام کر کے زندہ رہو گے اس سے اچھا ہے حرام چھوڑ کے مر جاؤ. یہ زیادہ اچھا ہے، تمہارے گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تم نے اپنے آپ کو ویسا عادی بنایا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا تھا. اب اسی سے آپ قیاس کر لیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم بڑا بزنس نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم سود لیں، سود لیں گے تبھی جا کر کے تجارت کر سکتے ہیں، تبھی ترقی کر سکتے ہیں. کہ اس ترقی سے بہتر ہے جس ترقی کو تم نے سود لے کر کے کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم غریب ہی رہو. وہ تمہارے دین کے لیے تمہارے آخرت کے لیے زیادہ بہتر اور ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ نہیں کے اندر جو ہے نا پاور زیادہ ہوتا ہے. امر کے مقابلے میں نا نہیں میں ثواب بھی بہت ملتا ہے. یعنی جس طرح سے کوئی کام کا کرنا یہ عبادت ہے، اسی طرح سے کام کا چھوڑنا بھی عبادت ہے. کام کا چھوڑنا بھی عبادت ہے. صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو دن بھر میں جھوٹ نہ بولنے کا ثواب اسے ملے گا. صبح سے لے کر کے شام تک اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے تو غیبت سے بچنے کا ثواب اس کو ملے گا. جیسے غیبت اگر کرتا تو اس کو گناہ ملتا، اور اگر وہ اللہ رب العالمین کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے غیبت کر دیتا ہے، خیال آیا جی میں کہ کسی کی غیبت کریں گے، لیکن پھر سوچا نہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ہم نہیں کریں گے، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا. سمجھ گئے؟ اس پر اس کو ثواب ملے گا. اور یہ ایسا ثواب ہے نا جی، گناہ کو چھوڑنے کا ثواب اتنا زبردست ثواب ہے کہ انسان کو آڑے وقت میں بہت کام آتا ہے. یہ چیز بہت کام آتا ہے. یاد کیجئے ان 3 لوگوں کو جو غار میں پھنس گئے تھے اور جا رہے تھے کہیں پہ اور طوفان آیا اور غار میں گئے چھپنے کے لیے، ایک بڑا سا پتھر لڑک کے آ کے اس کے غار کے دروازے کے اوپر آ گیا. اب تینوں نکل نہیں سکتے تھے. اب سوچتے ہیں کہ اب تو مر جائیں گے یہیں پہ، پتھر ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں اور یہاں سے نکلیں گے ہی نہیں، کھانا پینا کھائے پیے بغیر اسی جگہ مر جائیں گے تڑپ تڑپ کے.
تو تینوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنی اپنی نیکیاں یاد کی۔ اس میں سے ایک آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ، میں نے کسی خاتون کے غربت کا سہارا لے کر کے اس کو برائی کرنے کے اوپر آمادہ کیا تھا، لیکن تیرے ڈر سے اللہ رب العالمین میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ کام میں نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہے تو غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ دیکھا آپ نے، اس نے گناہ کو چھوڑا تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، گناہ چھوڑا تھا۔ ہاں، تو گناہ چھوڑنے کے اوپر اس کو اتنا بڑا اجر ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے اور گناہ سے بچا لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیے۔ بہرحال تو بات کہیں اور نکل گئی۔ حدیث میں یہ تھا لا تشربو ولا تأکلو، دو لفظ ہے، اور لا جو ہے نا یہ نہیں کا ہے، دونوں فعل کے اوپر داخل ہے۔ لائے نہیں مسلط ہے، لائے نہیں دونوں فعل کے اوپر مسلط ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال، سونے کا اور چاندی کا، برتن کی شکل میں کرنا یہ ناجائز ہے۔ ذہب ایک لفظ ہے، ذہب، ذہب سونا، ذہب مانے سونا، پیلا کلر ہوتا ہے اس کا، سب جانتے ہیں سونا۔ ذہب کو ذہب کیوں کہتے ہیں جی؟ اس کی جمع آتی ہے اذہاب اور ذہوب۔ ذہب کی جمع آتی ہے اذہاب اور ذہوب۔ ذہب کو ذہب اس لیے کہتے ہیں لأنہ یذہب، اسی لیے کہ وہ چلا جائے گا۔ آج آپ کے ہاتھ میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں، وہ رکتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو ذہب کہتے ہیں۔ ایک قیمتی میٹل ہے جس کو لوگ، جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور جس کو لوگ زیورات وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ خواتین کے لیے جائز ہے کہ زیب و زینت کے لیے ان زیورات کا استعمال وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیورات پہن کر کے، جیسا آج کل عام طور پہ خواتین کا معمول ہے کہ اپنی سہیلی کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسرے لوگوں پہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا زیور ہے اور ہمارے شوہر اتنا زیور لا کر کے دیتے ہیں، تمہارے تو نہیں دیتے ہیں، تم لوگ غریب ہو ہم لوگ امیر ہیں، اگر ایسا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے، جبکہ وہ جائز کام پہننا ہے اس کا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی، کہا تھا اے میری بیٹی لا تلبس الذهب، سونا مت پہنو، فإني أخاف عليك اللهب، کہ میں تمہارے اوپر دہکتے ہوئے آگ کا خوف کھاتا ہوں۔ اب بڑی عجیب بات ہے، سونا عورت کے لیے پہننا کس نے کہا کہ ناجائز ہے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر دی، اس لیے کی کہ عام طور پہ خواتین پہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پہن کر کے اپنے آپ کو نمایاں ثابت کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو حقیر دکھائیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دیکھو کتنا ہے۔ اگر دوسرے کو حقیر دکھانے کی نیت سے اور اس کو رسوا کرنے کی نیت سے وہ پہنا جائے تو اگر حلال چیز بھی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں، سفید جو ہے میٹل ہوتا ہے اور اس کو جو ہے گھسا جا سکتا ہے اور اس کو فولڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں زیورات بنائے جاتے ہیں، ہے نا، زیورات وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور بہت سارے کام میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ سکے بھی اس کے بنتے ہیں، سکے بھی بنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تصاویر بھی بناتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ اور بہت ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں۔ بہرحال چاندی آپ لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے، اس کو فضہ کہتے ہیں۔ صحافہما، سات کے کسرہ کے ساتھ، صحفتن کی جمع ہے، اور یہ برتن کو کہتے ہیں ایسا برتن جس میں کھانا کھایا جائے، جس کو ہم لوگ پلیٹ کہیے یا بڑا والا جو بڑا پلیٹ ہوتا ہے تشتری، جس میں، اس کو صحن کہتے ہیں، چار پانچ لوگ جس میں ایک ساتھ بیٹھ کے کھا سکے، اس کو پرات بھی کہتے ہیں بعض جگہوں پر۔ بہرحال بڑا برتن ہو یا چھوٹا برتن ہو، اس کو انا کہتے ہیں جس پہ کھایا جائے، جس پہ کھایا جائے۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا،
فإنها لهم فی الدنیا، دنیا میں یہ ان کے لیے ہے، یعنی کافروں کے لیے ہے۔ تو کیا کافروں کا استعمال جائز ہے جی؟ کافر استعمال کر سکتا ہے سونے چاندی کا برتن؟ کہا نہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں استعمال، خبر دی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ان کے لیے استعمال جائز ہے، یعنی اگر کافر ہو تو سونے چاندی کے برتن میں کھا سکتے ہو، مومن ہو تو نہیں کھا سکتے ہو، نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں، ان کے پیالوں میں پینا اور ان کے برتن میں کھانا یہ حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ نہیں دونوں فعل کے اوپر ہے، لائے نہیں، اور لائے نہیں یہ تحریم اور منع کرنے کے اوپر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے ابھی گزر چکی۔ چونکہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ خواتین کے لیے جائز ہے، تو ایسی صورت میں یہ حکم مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، دونوں کے لیے خاص ہے، دونوں کے لیے ہے، یعنی مرد اور خواتین دونوں کے لیے عام ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف مرد اس میں داخل ہے، کہ ہم لوگ تو زیور پہن سکتے ہیں تو ہم لوگ کھا بھی سکتے ہیں اس میں کھا بھی سکتے ہیں، منع کیا۔ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ مرد کھائے گا نہ خاتون کھائے گی۔ عام طور پہ شادی بیاہ میں دیکھیے گا چاندی کے چمچ میں اس کو پلاتے ہیں، حرام ہے، چاہے چمچ میں سے پلائیے یا کچھ اور سے پلائیے۔ گلاس میں، چاندی کے گلاس میں دودھ رکھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ پان وغیرہ کا جو اپنا پان دان رکھتے ہیں وہ چاندی کے بناتے ہیں، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے جو ڈرائی فروٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں، وہ چاندی کے تشتری میں رکھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ حرام ہے یہ ساری چیزیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے حق میں حرام ہے۔ کھانے اور پینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال کو منع کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کھانے اور پینے میں منع کیا نا، تو کیا اس کا لباس پہن سکتا ہے کیا کوئی آدمی؟ سونے اور چاندی کا لباس بنا کے پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا۔ قلم بنا کر کے لکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں لکھ سکتا ہے۔ استعمال کی نفع، آدمی نفع جو اٹھاتا ہے نا، وہ زیادہ طور پہ اس پر اٹھاتا ہے، لیکن جو اجازت ہے کہ اس کے زیورات پہننے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ نہیں ہم چاندی کے پین سے لکھیں گے، نہیں لکھو بھائی، اور سونے کا قلم بنا کر کے ہم رکھیں گے، نہیں رکھو، نہیں پہنو۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم برتن تو بنائیں گے نہیں، استعمال تو نہیں کریں گے، لیکن شو پیس کے لیے، شو پیس کے لیے اس کو بنا کر کے رکھیں گے اور اپنے شو کیس میں اس کو رکھیں گے۔ نہیں کرو ان چیزوں سے، بعد میں آنے والے لوگ اس کو ہو سکتا ہے پانی پینے کے لیے یا اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال کر لیں۔ کوئی بھی منفعت ایسی ان چیزوں سے نہیں اٹھا سکتا، سوائے اس کے جس کے شریعت نے اجازت دی ہو کہ زیورات بنا کر کے پہن سکتے ہیں۔ مرد انگوٹھی بنا کر کے پہنے گا چاندی کی، اور خاتون جو ہے زیورات استعمال کرے گی، چاہے سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو، چاہے ہار ہو، کنگن ہو، کان میں پہننے والا زیور ہو یا ناک میں پہننے والا زیور ہو، خاتون اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن مرد چاندی کا چین نہیں پہن سکتا ہے، چاندی کا کڑا بنا کر کے نہیں پہن سکتا ہے، پاؤں میں کڑا چاندی کا نہیں پہن سکتا ہے، ہاں، اور اسی طرح سے کان میں بھی نہیں پہن سکتا ہے چاندی کا، یہ خواتین سے مشابہ ہے۔ اجازت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چاندی کی وہ انگوٹھی بنا کر کے پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی بنا کر کے پہن سکتا ہے، تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے جس کا شریعت نے اجازت دیا۔ تو اگر ان کا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا استعمال جو ہے جائز نہیں ہے، تو ان کا برتن اور اس طرح کی چیزیں بنانا بھی، چاہے زینت کے لیے ہو یا تحفہ کے لیے ہو، یہ سب کے سب حرام ہے، یہ سب کے سب حرام ہے۔ جب استعمال کرنے سے منع فرمایا، تو استعمال آدمی کب کرتا ہے؟ حاجت میں کرتا ہے، ضرورت میں کرتا ہے نا جی، تو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ کا اس کا بنا کر کے شو کیش میں سجانے کے لیے بنا رہے ہیں، تو وہاں اور حرام ہوگا۔
اس چیز کو کرنا. سونے اور چاندی کے پلیٹ ہم کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن گھر میں سجا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ناجائز. اب کوئی کہہ سکتا ہے حدیث میں تو یہ کہا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو کیا کافر سونے اور چاندی کے برتن کو دنیا میں استعمال کر سکتا ہے؟ تو کہیے گا نہیں، اس سے مراد حالت ہے ان کی، کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں عام طور پر، اور اسی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. جہاں ان کو کفر کا عذاب ملے گا، ان کو ان چیزوں کا بھی عذاب ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو وہ لوگ ترک کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کافر ہے تو اس کو صرف کفر کا عذاب ملے گا. نہیں، کفر کا عذاب تو ملے گا ہی، شرک کا عذاب تو ملے گا ہی، نماز نہیں پڑھنے کا بھی عذاب ملے گا. اگر وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق تھا اور زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس کا بھی عذاب اس کو ملے گا. روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کا بھی عذاب اس کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر وہ سونے چاندی کے برتن میں کھا رہا ہے جبکہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اور وہ کھا رہا ہے، تو اس کا بھی عذاب اس کو ملے گا. کیونکہ کفار بھی شریعت کے پابندی کے وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ پابند ہیں، کہ شریعت کی پابندی کریں اور شریعت کے اوپر عمل کریں. لیکن مسلمان جو ہیں یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نواہی سے اجتناب کرتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں. سونے اور چاندی کے برتنوں کو بنانا اور اس کا استعمال کرنا یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ عام ہے. چاہے کوئی آدمی کہے کہ چاندی کا برتن تو نہیں ہے لیکن چاندی کا پانی پلایا ہوا ہے، سونے کا پانی اس کے اوپر پلایا ہوا ہے نا، تب بھی وہ حرام ہوگا، تب بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے. چاندی کا اوپر میں کیا کہتے ہیں اس کو، پورا اصلی نہیں ہے، چاندی کا بنایا ہوا ہے ایسا، ہاں، نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ تحریم جو ہے وہ عام ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہیں کھایا جا سکتا ہے، اور ہر وہ استعمال جو کھانے اور پینے کی طرح استعمال کی جاتی ہے چیزوں کو، اس کے بھی اس کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ان چیزوں میں اس کو نہیں استعمال کر سکتے. ان چیزوں میں جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دی، قلم ہے، سرما دانی ہے، کوئی آدمی ویسا بنا کر کے رکھے، ناجائز ہے. اور دوسری چیزیں ہیں جیسے ڈرائی فروٹ وغیرہ پیش کرنے کے لیے چاندی کے برتن میں لوگ پیش کرتے ہیں. دولہا اور دلہن کو جب ان کا استقبال کیا جاتا ہے یا کچھ اور رسوم ہوتے ہیں. اس کے چاندی کا گلاس دیتے ہیں یا چاندی کا کیا کہتے ہیں چمچا دیتے ہیں، کہ اس میں اور وہ رسم ہوتا ہے اس کو اس میں پلایا جائے اور اس کو یہ کیا جائے. یہ سب حرام ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو، کوئی نہیں استعمال کر سکتا. اور ظاہر ہے چھوٹے بچے کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو تو معلوم نہیں ہے، جو بڑا استعمال کرے گا وہی گنہگار ہوگا. اس کے ماں باپ گنہگار ہوں گے جو اس کو پلا رہے ہیں، جو اس کو کھلا رہے ہیں اس چیز میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری چیزیں، کچھ لوریاں مائیں سناتی ہیں، چاندی کے برتن میں فلاں لا کے کھانا کھلائے گا تو سونے کے برتن میں فلاں لا کے کھلائے گا. تو یہ سب تربیت کا فقدان ہے. چاندی کا برتن شروع سے وہ سنتا ہے تو بڑا ہو کر کے چاندی کے برتن میں کھانا چاہتا ہے. اس کو یہ بتانا چاہیے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں حرام ہے، نہیں کھانا ہے، شریعت میں منع ہے. تو اس کو بچپنے سے گا گا کر کے سنا رہے ہیں کہ وہ آیا اور یہ آیا اور چاندی کے برتن میں لے کے آیا اور کھانا کھلایا اور پانی پلایا. یہ کیا ہے؟ یہ سب، یہ سب غفلت ہے. ان چیزوں سے غفلت کبھی بھی نہیں برتنی چاہیے. اور حدیث میں دو طرح سے منع ہے جی. ایک طرح تو یہ کہا گیا لا تشربو، نہیں، اور دوسری طرف یہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کام مشرکین کا ہے، کفار کا ہے، اور ہم کو کفار و مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، وفر اللحا،
اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، وہ لوگ داڑھی چھیلتے ہیں، تم داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھا کرو. ہاں، اعفاء اللحى، داڑھی بڑھانا یہ واجب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مشرکین کی مشابہت ہے. تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو مخالفت کرنی ہے اور نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، وہ لوگ جوتا پہن کے موزہ پہن کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم لوگ پڑھو، تم لوگ پڑھو جوتا پہن کے اور موزہ پہن کے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جوتا پہنے ہوئے بھی، یعنی ننگے پاؤں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو کبھی کبھار اب مسجد ایسی بنی ہوئی ہے، قالین لگی ہوئی ہے، وہاں کوئی کہے گا ہم جوتا پہن کے نماز پڑھیں گے، تو یہ غلط بات. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پہ نماز ہو رہی ہو جو جہاں میدان ہو، یہ ہو، تو اب اگر آدمی وہاں جوتا پہن کے نماز پڑھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پہن سکتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ چلیں، بس ہو گئی، تشریح مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.